صلاۃ تسبیح ایک خاص قسم کی نماز ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت و احترام کے ساتھ اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے۔ چونکہ اس نماز میں 313 مخصوص قسم کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس نماز کو کہا جاتا ہے۔ یہ نماز انتہائی اہمیت و افادیت کے حامل ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالعزیز بن ابی روا کہتے ہیں کہ جو شخص جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس طرح علامہ تقی الدین سبکی شافعی کہتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی فضیلت حاصل کرے، وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، اصلاح کے کاموں سے دور ہے، اس لیے اس کو پکا آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ صلاۃ تسبیح کی اہمیت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس کے پڑھنے کی تعلیم دی۔ ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حضرت عباس سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک چیز عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو چیز نہ بخش دوں؟ کیا میں آپ کو ایک چیز نہ بتاؤں؟ آپ کو 10 چیزوں کا مالک نہ بناؤں؟ جب آپ اس کام کو کرو گے تو حق تعالیٰ آپ کے سب گناہ، پچھلے اور اگلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی کو معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ اس سب کی مقدار 75 ہوئی۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یا نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ ترمذی، ابو داؤد، درائم ماجہ۔ شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہر جمعے کو یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، صبح آنا، میں تمہیں ایک چیز بخشوں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ کوئی مال وغیرہ
عطا فرمائیں گے۔ اگلے دن جب میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب دوپہر کو سورج ڈھل جائے تو 4 رکعت نماز پڑھ لینا۔ فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہوئے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا، جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو حبشہ کی طرف بھیج دیا تھا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ منورہ واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک محلہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 رکعت نماز پڑھو۔ پھر اسی طریقے سے بتائی جو ابھی پیچھے گزرا ہے۔ اس حدیث میں ان 4 کلموں کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے۔ امام حاکم نے لکھا ہے کہ الصلاۃ الشیخ والی حدیث کے بیچ میں ہونے پر بھی یہ دلیل ہے کہ تابع تابعین کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے آ رہے ہیں، جن میں امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ بن مبارک بھی شامل ہیں۔ امام طبی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پہلے حضرت ابو الجوز اس کا نماز بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزانہ جب ظہر کی اذان ہو جاتی، آپ مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ سبحانک العظیم پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ ان کلموں کو پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ شریف اور پھر کوئی سورت پڑھے۔ سورت کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ 75 پورے ہو گئے، لہٰذا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر ان مذکورہ کلمات کو پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بھی یہ نماز پڑھنی منقول ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی یہ جو 2 طریقے بتائے گئے ہیں، پہلا طریقہ یہ کہ کھڑے ہو کر الحمدللہ شریف اور سورت کے بعد 15 مرتبہ چاروں کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو 10 مرتبہ پڑھے، اور جب دوسرا سجدے سے اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے اور بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کہے اٹھے
تو اللہ اکبر کہنے کے کھڑا ہو جائے، اور 2 رکعت کے بعد اسی طرح چوتھی رکعت کے بعد پہلے ان کلموں کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر اتحیات پڑھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ سبحانک اللہم کے بعد الحمدللہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، اور پھر الحمدللہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ باقی پڑھنے کا وہی طریقہ ہے، البتہ اس صورت میں نہ تو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ اتحیات کے ساتھ پڑھنے کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی اس طرح پڑھ لیا کرے اور کبھی اس طرح۔ یاد رہے کہ صلاۃ تسبیح پڑھنے کے دوران تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنیں، نہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور 3 ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہیں ویسے ہی رہنے دے، البتہ ہر تسبیح پر ایک انگلی کو دیتا رہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا وقت: جن اوقات میں نفل نمازیں ادا کرنا مکروہ اور منع ہے، جیسے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور عصر کے فرضوں کے بعد سے غروب آفتاب تک، اور عین طلوع آفتاب، زوال اور غروب کے وقت اس نماز کو پڑھنا ناجائز ہے۔ ان کے علاوہ دن اور رات کے باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد یعنی جب دوپہر کو آفتاب ڈھل جائے اس وقت ظہر سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو جس وقت ممکن ہو، رات میں یا دن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس نماز کو روزانہ پڑھنا چاہیے، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔